کسی کی پیدائش کا دن منانا یہ شریعت میں مستحب ہے، جائز ہے، حرام ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. خواہ وہ نبی کا ہو، خواہ وہ کسی بھی انسان کا، برتھ ڈے پارٹی منانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ جب جائز ہی نہیں ہے، آپ پوچھیں گے کیسے جائز نہیں ہے؟ کیسے جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے حدیث سن لیجئے اور آیتیں سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ دو آیتیں کڑی تنقید کر رہی ہیں، سورہ آل عمران کی اور سورہ مائدہ کی. یہ دو آیتیں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومن کے مقابلے میں. سورہ آل عمران. سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست سے تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. ومن يتولهم منکم فانه منهم، جو کوئی ان کی طرف پھرے گا انہی میں سے شمار ہوگا، یہودی یا نصرانی. اب میلاد برتھ ڈے منانا نصرانیوں کا شیوا ہے یا مسلمانوں کا شیوا تھا؟ بتائیے نا. جب اللہ کے رسول آئے تھے اس دور سے لے کر آج تک پیدائش کا دن منانے کا تصور عیسائیوں کے پاس تھا، وہ مناتے تھے. انہی سے 600 چلر ہجری میں شیعوں نے لیا اپنے اماموں کی پیدائش پر. پھر بدبختوں نے اس کو سنیوں میں رائج کرنے کے لیے اپنے امام تو نہیں چلیں گے، اس وجہ سے اللہ کے رسول کی طرف نسبت دے دی. اور وہ بھی ایک طرح کی دشمنی نکالنے کے لیے، کیونکہ 12 میں وفات ثابت ہے، 12 میں پیدائش ثابت نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک بغض نکالنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کا بھیس ڈال کے، یہودی شیعہ بہت حد تک ملے ہوئے، تو انہوں نے یہ کام کیا. یہ آگے 500 ہجری تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی کی پیدائش، نہ ابو بکر کی پیدائش، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ علی کی، کسی کی پیدائش کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مناتا. پیدائش کا دن منانا نصرانی فعل ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کا شعار اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے منانا کیوں جائز نہیں ہے. محبت پہ منا سکتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. ان سب سے پہلے کیا کسی بھی انسان کا برتھ ڈے منانا شریعتاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ٹھنڈے دل سے آپ تحقیق کریں تو یہ علماء متفق ہیں، جو مناتے ہیں ان کے علماء بھی متفق ہیں برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں. تب برتھ ڈے منانا جائز ہی نہیں ہے تو پھر نبی کا برتھ ڈے بنانا تو اولا جائز نہیں ہے. ایک نارمل انسان کا نہیں منا سکتے ہیں تو منی کا کیوں منا؟ اور نبی بھی وہ نبی جو خاتم الانبیاء، ان کا کیوں منا؟ اور وہ بھی انہی کے لیے سنت کا لفظ استعمال کر کے. بدعات میں سے سب سے بڑی بدعت، پھر اس کے بعد مخالفت رسول اور مخالفت اللہ کے اندر سب سے بڑی مخالفت، اور یہود و نصارہ کی موافقت میں سب سے بڑا کام. ان 3 گناہوں کو جوڑنے کے بعد تم میلاد النبی منا سکتے ہو. کیا کوئی بندہ رسول کے لیے یہ چاہتا ہے کہ بدعت بھی منسوب وہ کرے جو اللہ کے رسول نے صرف بدعت نہیں کہا کہ وہ انہی کے قوم میں سے ہو جائے؟ کل منانے والے سامنے آ کے خوشی سے اظہار کریں اللہ کے رسول ہم نے زندگی بھر آپ کا میلاد منایا، اور اللہ کے رسول کریں بدبختوں تم نے عیسائی طریقہ اختیار کر لیا، جاؤ میرے سامنے سے. کیا حال ہوگا تمہارا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگوں تم لوگ ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے پچھلی امتوں کی طرح ہی گناہوں میں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا پھر اور کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا، شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، جس طرح جان ایک جان دوسرے جان سے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم پیروی کرو گے. ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم ان کی اتباع کرو گے گناہوں میں. آج وہی کر رہی ہے امت یہ برتھ ڈے کے نام، یہ میلاد کے نام. یہ نہ ہمارا شعار ہے، یہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ یہ ہمارا کلچر ہے، نہ یہ ہماری معاشرت ہے. یہ عیسائیوں کی دین ہے.
اور عیسائیوں کی دین اپنے لیے اپنانا ہی حرام ہے، اور اس کو رسول کا نام دے کے اس کے اوپر اور سنت کا اطلاق کرنا یہ جراءت بغاوت ہے۔ فما اصبرهم علی النار، کیا تمہیں آگ میں جانے کے لیے اتنی ہی جراءت ہے؟ اللہ پوچھتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ چیز ہم جو روکتے ہیں نبی کی مخالفت یا محبت نہیں، ہم صرف نبی کی سنت کی حفاظت اور ان کی الفت کی وجہ سے سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز نبی کو خوش کرنے والی ہوتی تو نبی کے صحابہ پہلے کرتے، اگر نبی کو خوش کرنے والی نہ ہے تو خواہ تم اپنے طور پہ سوچ کے کر کے کیوں اپنی نیکیوں کو اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہو، اور کیوں اپنے بدعات میں پڑتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں رہتے ہو؟ ہمیں کوئی پرخاش نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی گروہ کی طرف سے بات نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں احادیث کا بھی قرآن کا بھی، جو بات آپ کو سمجھ آئے اللہ توفیق دے ہم سب مسلمانوں کو کہ کتاب و سنت پہ چلیں، اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے اس کے جائز جو ذرائع ہیں اس کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔